زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3-4 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی بطور سربراہ اسلامی اتحادی فوج تعیناتی پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کشیدگی ختم کروانے کے لیے بڑا مثبت رول ادا کیا تھا۔ نواز شریف صاحب اور راحیل شریف صاحب اس مقصد کے لیے ایران اور سعودی عرب کا خصوصی وزٹ کیا تھا انہوں نے۔ اب سعودی عرب میں اگر 39 اسلامی والوں کی فوجوں کا اتحاد بن رہا ہے تو اسے اعزاز سمجھنے کی بجائے کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اسی طرح 21ویں ترمیم کے ذریعے قائم ہونے والی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا جو معاملہ ہے آج کل وہ بھی بہت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ان عدالتوں کی 2 سالہ مدت ختم ہو چکی، عدالتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر سول اور ملٹری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی اور فیصلہ ہوا کہ ان عدالتوں کی مدت جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دینی چاہیے، اور اس کے لیے وسیع تر مشاورت کی ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کی گئی۔ چنانچہ اسپیکر صاحب کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اپوزیشن کے علاوہ حکومت کی اتحادی ANP، JUI فضل الرحمان گروپ اور پختونخوا عوامی ملی پارٹی نے بھی فوجی عدالتوں کی مخالفت کر دی۔ اب یہ آئندہ اجلاس ابھی تو بے نتیجہ ختم ہو گیا، آئندہ اجلاس 17 جنوری کو ہوگا۔ پاکستان جیسے جمہوری ملک جہاں عدالتی نظام موجود ہے، وہاں فوجی عدالتیں قائم ہونی چاہیے یا نہیں، اس پر بھی تجزیہ حاصل کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں 2 اور موضوعات، بڑے اہم موضوعات جس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر متحرک کچھ لوگوں کی گمشدگی کا معاملہ ہے، جن کے بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا حکومتی پالیسی نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان بلاگرز کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا، اور خصوصاً اسلامی نظریات کے حامل بلاگرز جن کی بازیابی کے لیے نہ تو کوئی مہم چلائی جا رہی ہے اور نہ ہی میڈیا ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والا معاملہ جو ہے وہ برما میں پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے معروف صحافی اور دانشور جناب رضوان الرحمان رضی صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہی ہمارے ساتھ دیں گے ایئر مارشل جناب شاہد لطیف صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو میانمار برما کی تازہ ترین صورتحال، جہاں پہ پچھلے کئی سال سے نسل کشی مسلمانوں کی جو ہے وہ جاری ہے، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ نے فرمایا کئی سال سے، اگر برما کی تاریخ دیکھی جائے جس کا اب نام میانمار رکھ دیا گیا ہے، تو یہ مسلمانوں پر تشدد کئی صدیوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ 1970 سے جب سے وہاں فوجی حکمران آئے ہیں تو ایک نئی لہر اٹھی ہے تشدد کی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے بھی بہت تشدد ہوا مسلمانوں پہ، ان کے گھر جلائے گئے وغیرہ۔ اس وقت بھی ایک فوجی حکمران تھا، لیکن اس وقت اپوزیشن میں موجودہ وزیر اعظم آنگ سان سو چی جو قید رہیں، اور انہیں جمہوریت کے لیے بڑی جدوجہد کی، نوبل انعام یافتہ ہے۔ ہاں، انہیں نوبل پرائز بھی ملا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت بھی جب وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے رول ادا کر رہی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں، برما کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی ہمدردی کا لفظ اس وقت بھی نہیں کہا تھا۔ اور اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آپ سمجھیے کہ ڈی فیکٹو فوجی کی حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہیں، بے اختیار ہیں، اور وہی کام کرتی ہیں جس کا فوج انہیں کہے۔ وہ ایک سمجھوتے کے تحت اصل میں فوجی وزیر اعظم بنی ہیں۔ جب انہیں یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ملک میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اقلیت پر، تو ان کا جواب تھا کس ملک میں نہیں ہو رہا۔ بڑا بونڈا جواب ہے، بڑا ہی مزاحیہ خیز جو ہے وہ جواب ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو نئی لہر اٹھی ہے، بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب
یعنی برما کی جو سرحد جو ہے بنگلہ دیش سے ملتی ہے، وہاں ایک برما کا فوجی کیمپ تھا۔ اس فوجی کیمپ پر نامعلوم افراد نے، جن کے بارے میں اب تک بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھے، ان پر اس کیمپ پر حملہ ہوا۔ بقول حکومت کے 9 فوجی مارے گئے اور اسلحہ لوٹ لیا گیا۔ اس پر رد عمل حکومت نے ظاہر کیا، اور رد عمل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوج آگے آگے ہے، فوج جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے شہریوں پر۔ یہ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ میانمار کے ایک خاص حصے جسے راکھنی کہتے ہیں، اس میں ان کی آبادی 95% ہے، اور باقی جو غیر مسلم ہیں وہ صرف 5% ہے، جبکہ باقی برما میں یہ مسلمان بہت کم ہیں۔ یہ اس خاص علاقے میں محدود ہو گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ برما میں انہیں اس خاص علاقے میں قید کر دیا گیا ہے۔ جو ہی یہ واردات ہوئی، جس کے بارے میں لوگ شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نے خود کروائی تھی، بہرحال حکومت نے اسے روہنگیا مسلمانوں پہ ڈال دیا اور ایک آپریشن شروع کر دیا۔ بے شمار ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اور اس چند دنوں کے اندر 1300 گھر جلا دیے گئے، 5 دیہاتوں کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ کوئی شمار نہیں ہے کہ کتنے افراد مارے گئے، کتنے زخمی ہو گئے، اس لیے کہ اس علاقے کے بارے میں اسے کہا جاتا ہے انفارمیشن بلیک ہول۔ ایوب بیگ صاحب، یہ بتائیں کہ برما میں مسلمانوں کی نسل کشی میں انڈیا کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، ہم کوئی واضح طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اس کا ایک اندازہ رکھتے ہیں کہ جس طرح جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں انڈیا کا اثر رسوخ ہے، وہ بارڈر کا علاقہ ہے، اور کافی حد تک امکان ہے کہ یہ کام انڈیا نے کروایا ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے کام انڈیا کی حکومت مختلف علاقوں میں پہلے بھی، نیپال وغیرہ میں بھی یہ اس طرح کے حرکات کرتی رہی ہیں ان کی جو ہے، تو یہ ان کا لگتا ہے جیسے ان کے تعاون سے یہ معاملہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کو بڑھا کر مسلم دشمنی کا جو ہے معاملہ کیا گیا ہے۔ اس دفعہ کا ظلم ستم جو ہے، ریپ جو کیا گیا ہے عورتوں کو، جو لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ گئی ہے، وہ چند دنوں میں ایک دن میں، یعنی 9 جنوری کو چند دن پہلے ایک دن میں 86 آدمیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ یہ اس طرح کا ظلم تو شاید 2-4 سال پہلے جو واقعات ہوئے ان میں بھی اتنی شدت نہ تھی جتنی شدت ان میں ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے، اور جن کشتیوں میں وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کشتیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ فوج کے سوا کون کر سکتا ہے۔ ایک جگہ پہ گن شپ ہیلی کاپٹر نے جو ہے وہ فائرنگ کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گن شپ ہیلی کاپٹر جو فائرنگ کرتے ہیں تو وہ کتنے جگہ میں نقصان ہوتا ہے، تو بہت ہی زیادہ، کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس تشدد میں اور کتنے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جتنی ڈیٹیلز میں جائیں گے خوشربا واقعات ظلم و مظالم کے جو ہے وہ نظر آئیں گے ہمیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں؟ OIC کہاں ہے؟ ان حالات میں کیا 39 ملکوں کی اسلامی فوج جو بننے جا رہی ہے اس کا کوئی ٹارگٹ ہے کہ جہاں پہ جن ممالک میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، ان پہ مظالم کی حد کر دی گئی ہے، اس کا کوئی روک تھام کرنے کے لیے اس کے کوئی اسلامی اتحادی فوج کی کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، OIC برما کے اس مسئلے پر OIC کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے، اسی ماہ وہ منعقد ہو رہا ہے، لیکن جو OIC کی حالت اپنی ہے وہی اس اجلاس کی اسی کی انعکاسی ہوگی نا، اسی کی عکاسی ہوگی اس اجلاس میں کہ کیا کچھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اپنی کوئی پوزیشن نہیں مسلمانوں کی۔ کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جو ہر لحاظ سے خود کفیل ہو۔ کوئی غلے کے معاملے میں دوسروں کا محتاج ہے، کوئی اسلحے کے معاملے میں دوسروں کو محتاج ہے، کوئی قرضوں کی چکر بازی۔ خود کفالت کی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو سفارتی کوشش ہونی چاہیے، مسلمانوں کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان مر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت کیونکہ دنیا میں امریکہ اور چائنا وغیرہ، رشیا،
یہ دنیا کی عالمی قوتیں ہیں اور انہیں مسلمانوں کے مرنے سے کوئی غرض نہیں ہے. مسلمانوں میں خود اپنے میں جان نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ امریکہ نے برما میں اس جو انسانی جانوں پر ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کیونکہ معاملہ بہت حساس ہے لہٰذا امریکہ اس میں دخل نہیں دے گا. تو آپ اندازہ کیجئے نا. البتہ اب جو ہے اگرچہ وہ ہیومن رائٹس وغیرہ کی کوئی شور مچایا ہے لیکن یہ بعد از مرگ واویلا ہے. وہ جو قتل و عام وہاں ہو چکا ہے، جو ظلم و تشدد وہاں ہوا ہے، یہ جدید تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جس طرح کا ظلم و تشدد وہاں ہوا ہے. OIC نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے، وہ ایک مذمتی قرارداد پاس کر لیں گے. اس کو سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی طاقت ہے کیا؟ ان کی پوزیشن ہے کیا؟ اور جس 39 ممالک کے اتحاد کی آپ نے بات کی ہے، فوجی اتحاد کی، وہ ابھی تو بالکل پرائمری سٹیج میں بھی نہیں ہے. ابھی باقاعدہ اس کا آغاز بھی نہیں ہوا. ابھی تو اس کے یعنی اغراض و مقاصد بھی سامنے نہیں آئے. ابھی تک اس کا جو ہدف ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا. تو وہ دور کی بات ہے اور دشمنوں نے جو ظلم کرنا تھا وہ کر چکے. مسلم ممالک کا اتحاد، فوجی اتحاد بن رہا ہے تو اس کی اولین مقصد جو ہے وہ تو ہونا چاہیے نا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، باؤنڈریز کو چھوڑ دیں، ممالک کو چھوڑ دیں، جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے یا ان کے خلاف نظارم ڈائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا، یہ اس فوج کی ذمہ داری ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اور تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسلام کا نام بہت لیتے ہیں اور لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ عیسائی حکومتیں جتنی ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، جتنی عیسائی حکومتیں ہیں وہ اپنے آپ کو سیکولر حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب ہمارے حکومتی معاملات میں کوئی دخیل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ایسٹ تیمور میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں جب وہ تو چند دنوں میں فیصلہ کر کے اس کو الگ کر دیا گیا. یعنی یہ ہے صورتحال. اصل یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں خصوصاً ہم پاکستان میں اسلام کے حوالے سے نعرہ بازی بہت زیادہ کرتے ہیں. کوئی عملی کام، کوئی صحیح کام، سمت میں کام ہم نہیں کرتے، جبکہ عیسائی دنیا جو ہے وہ کوئی نعرہ بازی نہیں کرتی، وہ اپنے مذہب کے معاملے میں کوئی بات آگے نکل کے نہیں کرتی لیکن عمل کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مشرقی تیمور میں دیکھا. تو ہمیں بھی اصل میں عمل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب، جنرل رحیل شریف جو سابق آرمی چیف ہیں پاکستان کے، ان کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے. خبریں یہ ہیں کہ اسلامی ممالک کا 39 اسلامی ممالک کا جو اتحاد بن رہا ہے اس کی سربراہی کے لیے ان کی تعیناتی ہو رہی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ 39 اسلامی ممالک میں صرف ایک بندے کو سربراہ چنا گیا ہے اور وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں؟ یہ اعزاز ہے یا اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بڑی عجیب سی بات ہے یہ کہ اس حوالے سے ابھی کوئی مصدقہ بات سامنے نہیں آئی. ہمارے خواجہ آصف وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے تصدیق کی تھی. انہوں نے اپنی تصدیق باقاعدہ پارلیمنٹ میں واپس لے لی ہے. انہوں نے اس میں سینٹ میں اعلان کیا ہے کہ میں نے خدا جانے کس موڈ میں یہ بات کہہ دی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میری معلومات غلط تھیں. انہوں نے واضح طور پر اس بات کو واپس لیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے، صاف سی بات ہے کہ کچھ ہماری موجودہ حکومت کو فوج سے کسی نہ کسی صورت میں کوئی معاملہ رہتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک ایسا جرنیل جو بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا پاکستان میں، اس کو ملائن کرنے کی ایک باقاعدہ کوشش کی گئی. ملائن کرنے کی کوشش، باقاعدہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے ایک بیان دیا گیا کہ جی انہوں نے قبول کر لیا ہے. بعد میں اسی وزیر نے یہ کہا، اسی وزیر نے، کہ میری اطلاع غلط تھی، مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں تھا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میری اطلاعات غلط تھی، ابھی وہ معاملہ طے شدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں کہ بات ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن یہ ایک بات کہ ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی. اور انہوں نے یہ اعلان باقاعدہ سینٹ میں کیا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی. ابھی تک سب افواہیں چل رہی ہیں. ضرور بات ہے، معاملہ کچھ ہے، ابھی کچھ اس حوالے سے اس کے اغراض و مقاصد طے ہو رہے ہیں. اس کی تعیناتی کے بارے میں کچھ شرائط کا معاملہ کیا جا رہا ہے. کچھ ایسی معاملات ہیں. ایک اطلاع کے مطابق صرف وزیر اعظم سے سعودی حکومت کی بات ہوئی ہے.
یہ بھی مصدقہ بات نہیں ہے، یہ بھی کہ اور وزیر اعظم نے ابتدائی بات چیت تو ہونی چاہیے، اور یہ ہوتی آغاز اس کا کب سے شروع ہو گیا ہوگا؟ وزیر اعظم نے اس کے لیے بڑے پرزور طریقے سے اس کی حمایت کی ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں، مخالفین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک جنرل نے نواز شریف صاحب کو سعودیہ بھجوا دیا تھا، اب نواز شریف صاحب ایک جنرل کو جو ہے وہ سعودیہ بھجوا رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، وہ تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو بڑے ہی باعزت طریقے سے، یعنی یہ ایک سمجھا گیا ہے کہ یہ ایک آدمی ہے جسے پاکستان میں اپنی 3 سالہ کارکردگی کی وجہ سے ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ساری دنیا جب دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہوئی ہے تو صرف پاکستانی فوج، وہ بھی صرف راحیل شریف کی قیادت میں 3 سال میں اس نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی اور دہشت گردوں کو شکست دی، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80%، 90% یا 75%، کچھ کہہ لیجئے زیادہ ہی ایوریج ہوگی، اس حد تک کمی آ چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی تھی، اور اس وجہ سے سعودی عرب، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، ایک بہت بڑا اعزاز انہیں پیش کیا، لیکن انہوں نے اب جو کسی حد تک مصدقہ اطلاعات ہیں، انہوں نے اس کے لیے 3 شرائط، اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے 3 شرائط لگائی ہیں کہ میں اگر 3 شرائط یہ میری قبول کر لی جائیں، اور میں سمجھتا ہوں میں بھی ان لوگوں میں ہوں۔ اس سے یہ جو 3 شرائط ہیں یہ باقاعدہ انہوں نے خود اناؤنس کی ہیں، یا یہ بھی سنی سنائی بات ہے؟ بعد میں یہ بھی ثابت ہو کہ یہ بھی سنی سنائی بات تھی؟ یہ ابھی اگرچہ انہوں نے نہیں کی، لیکن کیونکہ یہ ایک ریٹائرڈ جرنیل نے کہی ہیں تو اس کے مصدقہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ یہ ایک فوجی جنرل جو ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے بتائی ہیں، ٹی وی پہ آ کر بتائی ہیں کہ انہوں نے 3 شرائط جو ہیں وہ لگائی ہیں کہ اگر یہ 3 شرائط قبول کر لی جائیں تو میں پھر اس عہدے کو قبول کر لوں گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب یہ خبر سر، اگر اس کی یعنی سابق آرمی چیف کی اگر کوئی تقرری وہاں پہ نہیں ہوئی تھی تو کیٹیگوریکلی اس کا ڈینائل کیوں نہیں آیا کہ ایسی خبریں جو ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا ہے نا، نہ پاک فوج کی طرف سے آیا ہے اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ملائن کر رہی ہے وہ فوج کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تصدیق بھی ابھی نہیں کی جا سکتی، اور اسے یہ بھی کیسے کہا جائے کہ ایک چیز ابھی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ مقرر ہو جائے، تو پھر وہ کیسے کہیں گے، اس کی تردید کریں؟ امکانات ہیں کہ اگر تمام معاملات صحیح طور پر طے پا جائیں تو وہ چیف بن جائیں گے، اور اگر معاملات صحیح طور پر طے نہ ہوئے تو وہ نہیں بنیں گے، لہٰذا اس کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ایسا کسی نے نہیں کہا کہ یہ چیز پروسیس میں ہی نہیں ہے، اس پر کوئی کام ہو ہی نہیں رہا، قطعی طور پر کسی نے نہیں کہا کہ اس پر کوئی کام، لیکن جب ایک کام نہیں ہو رہا، یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہے نا، جب کسی لڑکے لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو گھر والے جب تک ہو نہیں جاتا آس پاس کے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کچھ اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہاں تو شرائط تک آ گئی ہیں، یا شرائط بتائی گئی ہیں نا کہ اگر یہ شرائط فرض کیجیے وہ مان لیتے ہیں تو ہو جائے گا، نہیں مانتے تو نہیں ہوگا، تو پھر یہ تردید کرنے بیٹھیں گے کہ بھئی وہ نہیں ہوا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ ابھی کچھ نہ بتایا جائے، بہتر یہی ہے۔ ایوب بیگ صاحب، معروف تجزیہ نگار جناب شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس صورتحال پر زیادہ ہم سے واقفیت رکھتے ہوں گے، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ فرمائیے کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کی اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، یہ فرمائیں کہ ان کی تعیناتی اعزاز ہے یا اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جہاں سے جنرل راحیل شریف جو ہیں اپنا عہدہ پورا کر کے گئے ہیں، سر اپنی عہدے کی مدت بھی پوری کر کے گئے ہیں، وہ ایک بہت بڑی پوسٹ تھی پاکستان میں، ٹھیک، اور ایک آرمی چیف جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے لیے عام طور پہ یہ پاکستان میں ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی اور جاب کریں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس کے خد و خال بھی ابھی ہم پر پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی ابھی تک جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہ جو اتحاد ہے یہ تو ایک فریق بن رہا ہے مسلمان ممالک میں، اور دوسرا فریق جو ہے وہ ایران اور اس کے ساتھ کچھ ممالک ہوں گے، تو مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو اگر اس مسلم امہ کے لیے ایک فورس قائم کرنا تھی
وہ تو بالکل ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت تقسیم اور تفریق ہو چکی ہے، ہم مل کر مسلم امہ کی ایک فورس تیار کریں اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ہمارے ممالک میں، مسلم ممالک میں، وہاں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اسرائیل کا مسئلہ کتنا پرانا ہے، برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو وہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم مسلم ممالک جو ہیں آپس میں ایک تقسیم کے تحت اپنے اپنے اتحاد بنا لیں گے، اور خاص کر پھر پاکستان اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے یہ خطرات کا باعث ہوگا۔ شاہ لطیف صاحب، ہمارے پاکستان کا تو کردار جو ہے وہ بڑا غیر جانبدار رہا ہے۔ پاکستان کے نواز شریف صاحب اور جنرل رحیل شریف صاحب نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا تھا، ایران کا بھی دورہ کیا تھا میڈیشن کے لیے۔ تو ان حالات میں اگر یہ سربراہی مل رہی ہے اور کچھ شرائط کے ساتھ، جو شرائط بھی سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایران اس اتحاد کا حصہ نہ ہو، سیریا اس اتحاد کا حصہ نہ ہو، اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں عراق کو بھی شامل اس کرنا اتحاد چاہیے کا حصہ نہیں ہے۔ جی، دو بہت بڑے ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، یہ کم از کم 5 بڑے بڑے ممالک اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں۔ تو کل اگر یہ ایک فریق بنتا ہے، دوسری طرف وہ اپنا کوئی اتحاد بنا لیتے ہیں، تو ہم کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی صورت اختیار کریں گے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر تو سارے مسلمان ممالک اس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے۔ مگر اس کے علاوہ اگر کوئی صورتحال بنتی ہے، دیکھیں اس وقت بھی اگر دورہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے اور ہمارے آرمی چیف نے مل کے، تو اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کروایا جائے، ملایا جائے، جی، اور اور ان کو راضی کیا جائے کہ یہ مسلم امہ کے حق میں نہیں ہے ان کے آپس کے اختلافات اور اس طرح کی لڑائی۔ ہمیں معلوم ہے کہ خاص کر سیریا میں آپ دیکھ لیجئے، عراق میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی ایک طرف سعودی عرب جو ہے وہ ہے اور دوسری طرف ایران ہے، یعنی ان کا بھی آپس میں تصادم ہے۔ ان کے وہاں پہ جو مقاصد ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ان کے مقاصد ہیں، اور پاکستان کو ایک ایسا اتحاد لیڈ کرنا اور کل اپنے ہی مسلمان ملکوں کے خلاف اس کی کارروائی کا ہونا، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آئندہ ہمارے اس کے ساتھ اسٹریٹجک جو ہیں وہ ایمز ہیں، گیس پائپ لائن کا آپ کو معلوم ہے سارا سلسلہ، پھر وہ سی پیک کے معاملے میں ایران جو ہے اس نے اظہار کر دیا ہے کہ وہ اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ پھر دوسری طرف ہمارے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دونوں مسلمان ممالک ہیں۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مسلمان ممالک کے درمیان اگر اس طرح تفریق ہو اور ہم اس کا کوئی حصہ بنے۔ ہمیں یہ آئندہ کے لیے یہ خطرناک ہوگا ہمارے لیے، اور ہم پہلے ہی ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو ہم نے جہاد کیا تھا اس کی وجہ سے آج تک ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ باعث تشویش ہیں۔ تو ہم اب چونکہ ایک مرتبہ ماضی میں یہ کر چکے ہیں، ہمیں آئندہ اس غلطی سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوئے۔ شاہ لطیف صاحب، کرٹکس جو ہیں وہ پاکستان کے یہ اس کو کردار کو پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان حالات میں اگر پاکستان کو یہ اعزاز مل رہا ہے تو پاکستان یہ تو کہہ سکتا ہے، یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہم یہ 39 ممالک کی اسلامی فوج نہیں بنائیں گے، ہم 57 اسلامی ممالک بھی بنائیں گے۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کا ایک موقع ہے، چاہے جائے کہ ہم وڈرا کر لیں یا بیک آؤٹ کر لیں۔ نہیں، دیکھیں جب تک اغراض و مقاصد کسی اتحاد کے واضح نہ کیے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ اس کا حصہ بن جائیں اور جو اغراض و مقاصد ہیں ہم پر واضح نہیں کیے گئے؟ سر ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ سب سے مین ٹارگٹ ہے، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ کیسے؟ جو ملک دہشت گردی کا شکار ہیں، سیریا، عراق، کیا وہ ہمارا حصہ ہیں؟ تو ہم وہاں کی دہشت گردی کو کیسے ختم کریں گے اگر وہ ملک ہی ہمارے اتحاد کا حصہ نہیں؟ اور ہمیں یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ جی جو سعودی عرب کے
کے لیے دہشت گرد ہیں, کیا سیریا کے لیے بھی وہی دہشت گرد ہیں؟ کیا ایران کے لیے بھی وہی دہشت گرد ہیں؟ مختلف ممالک اپنے اپنی دہشت گردی کو اپنے اپنے طریقے سے اگر ڈیفائن کرتا ہے تو پھر تو ہم کامن پلیٹ فارم پہ ہی نہیں ہیں, پھر ہم ایک صفحے پر نہیں ہیں. لہٰذا یہ اتحاد ایسے کام نہیں کر سکتا. اور پہلے ہی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC جو ہے اس کا دنیا میں ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں اور ہماری کوئی آواز نہیں, اور صرف 8 ملین اسرائیل جو ہے اس نے عرب ممالک کو آگے لگایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بڑی سوچ وچار کی بات ہے. ہمیں پہلے یہ ساری چیزوں کو طے کرنا ہے آپس میں, پھر مسلمان ممالک کی اجتماعی طور پر اگر یہ ایک فوج بنتی ہے, اتحاد بنتا ہے, تو بالکل ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے, اور اسے لیڈ کرنا بھی پاکستان کے لیے ایک باعث افتخار ہوگا, اور پاکستان ہی کو لیڈر اس کا ہونا چاہیے, کیونکہ مسلمان ممالک میں واحد ہم ایٹمی قوت ہیں. ہماری فوجیں جو ہیں پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے. لہٰذا یہ دو چیزیں ہمیں کوالیفائی کرتی ہیں کہ ہم بلکہ اس کو لیڈ کریں, ہم سامنے آئیں, مگر اس سے پہلے ان ساری چیزوں کا طے ہونا ضروری ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے. کیا یہ مسلمان ممالک میں ایک واقعی اتحاد کا رخ اختیار کرے گا, یا مسلمان ممالک میں ایک تفریق کی صورت میں نمودار ہوگا؟ وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک. شاہد لطیف صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی ایسے آرمی کے عہدیدار کو جو ہے وہ سابقہ عہدیدار کو کوئی اس طرح باہر عہدہ نہیں لینا چاہیے, تو ماضی میں تو مثالیں موجود ہیں. جنرل جہانگیر کرامت کی مثال ہے, جنرل شجاع پاشا کی مثال ہے. تو اس وقت یہ آرمی چیف, سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو ہی کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جہاں تک آرمی چیفز کا تعلق ہے, میں جنرل پاشا کو اس میں اس لیے انکلوڈ نہیں کر رہا کہ ان کا عہدہ آرمی چیف کا نہیں تھا. پہلی بات جی, اول تو یہ کہ جنرل پاشا کی بھی تعیناتی جو ہے ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے, کیونکہ وہ بھی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے جو عہدہ قبول کیا, کچھ بندشیں ہوا کرتی ہیں. 2 سال کی ایک بندش ہے جس کے دوران ویسے ہی کوئی عہدہ جو ہے ایک ریٹائرڈ 3 یا 4 سٹار کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بندش جو ہے, اگر اس کو بھی آپ ایک طرف رکھیں, پھر آرمی چیف جو ہے وہ ایک بہت ہی اونچے درجے کا منصب ہے, اور ان کے پاس بہت کچھ جو ہے ان کے منصب کی وجہ سے بہت ساری معلومات ان کے پاس ہوا کرتی ہیں. تو 2 سال کا ایک پیریڈ ہے جس کی بندش جو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر جو بات میں نے کی کہ آرمی چیف والا ایک ذاتی طور پہ جا کے یہ عہدہ ایکسیپٹ کرنا, وہ ایک نقطہ ہے. اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا ہے وہ پاکستان کے بہاف پر ایک ایسا کام کرنا جس کے تحت پاکستان کی کچھ ممالک کے ساتھ تلخیاں پیدا ہو جائیں اور ہمارے مسلمان ممالک ہوں کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سارے اس اتحاد کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں وہ سامنے لائے جائیں, اور اس پر ایک آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے. خاص کر ایران اور سعودی عرب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا, تب یہ اتحاد کامیاب ہوگا, ورنہ یہ مسلمان ممالک میں مزید توڑ پھوڑ کا باعث بنے. ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب, فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ فوجی عدالتوں کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور فوجی عدالتوں کو جو 274 کیسز ریفر کیے گئے, کیا ان کیسز میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوئے؟ جی بالکل. وہ تو ہر جگہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل فوجی عدالتوں نے اپنا کام بڑی ایفیشنسی کے ساتھ کیا. اس میں سے تقریباً 150 جو ہیں فیصلے انہوں نے کیے, جو 260 ان کے پاس کیس بھیجے گئے. مگر یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سے جو سزائے موت جن لوگوں کو دی گئی, ان میں سے شاید صرف 12 لوگوں کو وہ سزا دی گئی, اور باقی کیسز جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کے پاس ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہیں. تو فوجی عدالتوں نے تو اپنا کام کر دیا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے اپنا کام احسن طریقے سے کیا, اور جو فردر انٹیریئر منسٹری کے پاس وہ کیسز ریویو کے لیے چلے گئے, انہیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر مجھے کچھ سیاست نظر آتی ہے, کیونکہ جو بھی کیس ریویو کے لیے اگر آپ اس میں سے بھیجے گئے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, جن کو ثوابدید ہے اس کام کی, انہوں نے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیے.
اب اگر منسٹری آف انٹیریئر بیچ میں آ جاتی ہے اور ان کو روک لیتی ہے اپنے پاس، تو پھر جو فوجی عدالتوں کے ذریعے آپ نے اتنے بڑے کام کروائے اس کے راستے میں تو وہ رکاوٹ بن گئے، تو پھر انصاف تو صحیح طریقے سے نہ ہوا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری چین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ فوجی عدالتوں نے اپنا کام کیا، اب جو آگے ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کی جو پوری چین ہے اس کو ان کاموں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. سر، پاک فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے فوجی عدالتوں کی کارکردگی سے، جبکہ صوبائی وزیر قانون جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب فوجی عدالتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور میں تو پہلے دن سے ہی ان کا مخالف تھا. اتنی زیادہ کنٹراڈکشن سول اور ملٹری قیادت میں اس کے ہوتے ہوئے یہ توسیع جو ہے عدالتوں کی جس پہ مشاورت اب جاری ہے جو ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ موضوع رہے گی پاکستان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، دہشت گردی کم ہوئی. جی، فوج کی طرف سے جو بیان ہے وہ ختم ہونے کا نہیں، کم ہونے کا. جی، تو ایک تو یہ بات آپ نوٹ کریں. دوسری بات، رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ میں پہلے دن سے اس کے حق میں نہیں تھا تو پھر وہ یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا صرف حق چلے گا یا پوری پارلیمنٹ کا حق چلے گا. وہ جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی وہ کیا صرف رانا ثناء اللہ کے بس میں تھی؟ وہ تو باقاعدہ ایک کنسنسس کے ساتھ ترمیم کی گئی اور لوگوں نے اس کو مانا کہ چونکہ ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی آپشن اور نہیں ہے، آپ کی سول عدالتیں وہ سزا نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ ہمارا جو سارا پروسیکیوشن کا سسٹم ہے وہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ جس کے تحت جو دہشت گرد تھے ان کو آپ سزائیں نہیں دے پا رہے تھے. لہٰذا آپ کی ضرورت تھی کہ آپ فوجی عدالتیں بناتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان 2 سالوں میں ہم نے اپنے وہ پروسیکیوشن سسٹم کو، عدالتی سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا. لہٰذا پھر سے آج آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی جائے، جس کے لیے آپ کو ایک اور آئینی ترمیم کرنا پڑے اور یہ بھی آپ کی مجبوری ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ 2 سالوں میں جو ایک لمبا وقفہ آپ کے پاس تھا ہم نے وہ اصلاحات کیوں نہیں کی؟ اگر ہم چاہتے تھے کہ اب جو سول عدالتیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں جو کہ انہی کی ذمہ داری ہے، یہ تو آپ نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا تھا اور دہشت گرد جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے تھے. جو بھی دہشت گرد جو ہیں ان کے مقدمے آگے لے کر ہم گئے، عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا اور عدالتوں نے مانا کہ ہمارے قوانین میں سکم ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا فوجی عدالتیں بحالت مجبوری آپ کو بنانا پڑی. تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے کہ وہ اصلاحات نہیں کی، پھر سے آپ کو فوجی عدالتوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ توسیع دی جائے جو کہ ہر صورت دینی چاہیے تاکہ انصاف تو ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دوران پھر سے دہشت گرد جو ہیں ان کو کھلی چھٹی مل جائے اور چونکہ آپ نے اصلاحات نہیں کی عدالتیں پھر ان کو سزا دینے جو ہے اس کے قابل نہ ہوں. تو ہر صورت آپ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہیے اور جب اس مرتبہ آپ توسیع دیں اور اس کے ساتھ ایک مدت جو ہے وہ رکھی جائے کہ جی اس مدت میں ہر صورت ہمیں اصلاحات کرنی ہے اور پارلیمنٹ باقاعدہ خاص کر اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ جواب طلب کرے، اس دوران باقاعدہ اپڈیٹ دیا جائے وقت کے ساتھ ساتھ تاکہ ان عدالتوں کو اس قابل کیا جائے کہ دہشت گردوں کو وہ سزائیں دینے کے قابل ہو. شاہ لطیف صاحب، جیسے آپ نے آپ کی ساری گفتگو سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں ان کی فوجی عدالتوں کی کارکردگی کو، تو یہ بتائیں کہ اگر ان کی کارکردگی، ان عدالتوں کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس انہیں کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا کیس انہیں کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اپنا نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ دہشت گردی جو مذہبی دہشت گردی ہوگی فوجی عدالتوں کو صرف وہی کیسز بھیجے جائیں گے. اور یہ اس لیے لکھوایا گیا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں خاص کر پی 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 اور ایم کیو ایم، انہیں معلوم تھا کہ کراچی کی دہشت گردی مذہبی دہشت گردی سے علیحدہ ہے، جی، بلوچستان میں بھی دہشت گردی مذہبی دہشت گردی سے علیحدہ ہے. تو ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ چونکہ کراچی میں خاص کر جو دہشت گردی ہے اس میں یہ دونوں پارٹیز ہیں ملوث ہیں اور وہاں کی دہشت گردی کا تعلق مذہبی دہشت گردی سے نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کلاز جو لکھوایا اس کے اندر دوسری دہشت گردی نہیں آنے دی اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ساری دہشت گردی کا نام لکھا جائے گا تو پھر ان کو بھی خطرہ تھا کہ ان کے کیسز بھی ملٹری کورٹ جائیں گے
انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو ہم یہ قرارداد منظور نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ. ٹھیک. تو اسی وجہ سے نہ بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ وہاں گیا اور نہ ہی ماڈل ٹاؤن کا معاملہ وہاں گیا. یہ وہ سیاست ہے جس کے نام پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب ترمیم ہونے جا رہی ہے تو پوری دہشت گردی کو اس کے اندر لانا چاہیے. یہ ترمیم دوبارہ سے کی جائے کیونکہ دہشت گردی تو دہشت گردی ہے. بالکل. وہ مذہبی ہو یا بتہ خوری کی ہو یا اغوا برائے تاوان کی ہو یا ٹارگٹ کلنگ کی ہو, آپ کو تو دہشت گردوں کو قابو کرنا ہے اور ان کو سزا دینی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اور اس پر مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اعتراض بھی کیا تھا. جی بالکل, آن ریکارڈ ہے. ہاں آن ریکارڈ ہے جی. مگر چونکہ یہ پھر قرارداد انہوں نے منظور نہیں ہونے دینی تھی, لہذا بحالت مجبوری یہ چیز ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑی. شاہد لطیف صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ایوب بیگ صاحب, شاہد لطیف صاحب کی دونوں موضوعات پہ آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی, کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ وسیم صاحب میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور جو بھی آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں ان پر انہوں نے بڑا سیر حاصل اور بڑا اچھی انداز میں اس کو سارے کو کور کیا ہے. صرف میں چند ایک باتیں کہوں گا. یہ جو بات ہے نا کہ ایران کا معاملہ جس کا وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اسی وجہ سے یہ معاملہ بھی رکا ہوا ہے ابھی. جیسے مطلب ہے کہ ابھی تک آرمی چیف نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا. یہ بات تو مصدقہ ہے نا کہ آرمی چیف نے ابھی یہ عہدہ قبول نہیں کیا, اور عہدہ قبول نہ کرنے کی انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں, اور ان 3 شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ ایران کو اس میں شامل کیا جائے. تو جو شاہد لطیف صاحب اس پر اعتراض کر رہے تھے وہ اعتراض جائز ہونے کے باوجود, لیکن یہ کہ وہ خود شرط بھی تو آرمی چیف ہی رکھ رہے ہیں نا. اور اگر ایران بیچ میں شامل ہو گیا تو آپ یوں سمجھیے, اگر ایران شامل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیے امت مسلمہ ساری آ گئی. پھر اگر شام نہیں بھی آتا نا, شام کا مسئلہ ذرا مختلف ہے, اور یا خانہ جنگی جاری ہے یا خانہ جنگی ہے وہ. اسی طرح عراق جو ہے وہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے, اسی طرح افغانستان بھی ایک مقبوضہ علاقہ ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم ممالک کو اس میں شامل کرنا چاہیے. لیکن اگر ایران آ جاتا ہے, میری رائے میں اگر ایران آ جاتا ہے یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے, اور یہ اعتراض کو ختم ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ملائیشیا اور انڈونیشیا اس میں شامل ہیں, اس میں شامل ہیں, اور وہ اس سے باہر نہیں ہیں. البتہ یہ کہ واقعتاً سر اس میں تو ترکی بھی شامل ہے جو نیٹو کا بھی مستقل رکن ہے اور اسلامی اتحادی فوج کا بھی ہے. ان حالات میں ترکی کیا رول ادا کرے گا جب وہ نیٹو کا بھی رکن ہے اور اسلامی اتحادی فوج کا بھی وہ جو ہے مستقل رکن ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ ٹرکی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن روز بروز امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جب وہ امریکہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اسے ایک دوسری جگہ مل جائے گی تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیٹو کو خیر بات کہہ دے, اور مجھے ٹرکی کی حکومت اس موڈ میں نظر آ رہی ہے, عین ممکن ہے. البتہ یہ کہ اس اتحاد کی کوئی حیثیت بن جائے. اس وقت تک تو 2 رنگی قائم ہے نا سر. اس وقت تک یہ معاملہ اگرچہ ہے, لیکن جیسے کہ شاہد لطیف صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو اس کے اغراض و مقاصد بھی بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے نہیں آئے. جب اس کے اغراض و مقاصد واضح ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جس طرح امریکہ سے دوری اختیار کر رہا ہے ٹرکی, جلد وقت آئے گا. یورپین یونین سے بھی اس کو جوابہ ہو گیا, اور امریکہ سے بھی اس سے اختلافات پیدا ہو گئے, اور رشیا کے وہ بہت قریب ہو رہا ہے. اس کا آپ نے دیکھا کہ شام کے حوالے سے بھی ٹرکی نے اپنے موقف میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی ہے, پوزیشن بدلی ہے اپنی پوزیشن. لہٰذا اس معاملے میں بدلے گا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کو اس میں لازماً شامل کیا جائے. اگر ایران شامل نہیں ہوتا تو آرمی چیف کو کسی صورت میں اس عہدے کو قبول نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ایران شامل ہو جاتا ہے تو ہر صورت قبول کرنا چاہیے. نہیں, انہوں نے 2 اور شرائط بھی لگائی ہے نا کہ وہ کسی کے انڈر کام نہیں کریں گے, وہ خود مختار ہوں گے. سربراہ تو خود مختار ہی ہوتا ہے. نہیں, انہوں نے کہا کسی یعنی کوئی حاکم وقت بھی انہیں نہیں یہ کہہ سکے گا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور پھر یہ کہ آربیٹریشن کا بھی انہیں اختیار دیا جائے. وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں, وہ نہیں آلریڈی کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا شاہد لطیف صاحب سے بھی کہ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں ایران بھی, اور سعودی عرب بھی, ان کے ساتھ جنرل رحیم شریف صاحب بھی تھے. اس کا اسلامی اتحادی فوج سے تو نہیں تھا نا, وہ تو اس سے پہلے تھا. لیکن اس کام کی بگننگ تو کہہ سکتے ہیں. اس کو اگر وہ لے یہ 3 شرائط آ جائے تو میں خود
آرمی چیف کی سابقہ آرمی چیف کی اس تعیناتی کے حق میں نہیں تھا، لیکن اگر یہ 3 شرائط قبول کر لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، رضوان رضی صاحب معروف صحافی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان رضی صاحب، فوجی عدالتوں کو ایکسٹینشن دینے کا جو معاملہ ہے، آپ کیا فوجی عدالتوں کی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ اور جو کیسز ان کو ریفر کیے گئے، آپ کے خیال میں اس میں قانون و انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب یہ فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں تو اس کے 2 پہلو تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ کیا یہ آئین کے اندر جو قانون کا موجودہ ڈھانچہ ہے اس سے لگا کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی۔ تو یہ کیس عدالت میں گیا تھا، 15 رکنی بینچ تھا، جس میں سے 6 ججوں نے یہ لکھا کہ جی یہ قانون کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہیں۔ جو فردر 7 جج تھے انہوں نے یہ لکھا کہ اگرچہ یہ بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، لیکن چونکہ ان کی مدت 2 سال ہے تو انہیں ایک ناگزیر ضرورت کے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ قبول کیا جا سکتا ہے جی۔ اور صرف 2 ججز نے حمایت کی تھی کہ ٹھیک ہے جی اس کو قائم کر دیا جائے۔ اب یہ ہے مائنڈ سیٹ ہماری اعلیٰ عدلیہ کا، جنہوں نے اس کے اوپر مہر لگانی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ عدلیہ ان عدالتوں نے جتنے فیصلے کیے ان میں سے بیشتر آگے سپیریئر جوڈیشری میں چیلنج ہوئے، اور ان پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سپیریئر جوڈیشری دوبارہ اس کا جائزہ لینا چاہتی ہے کہ اس میں گواہی کے اور ملزم کو وکیل تک رسائی کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان عدالتوں کے سامنے ایسے 5 لوگ جو تھے وہ بھی عمر قید اور موت کی سزا پا گئے، جن کے بارے میں پاکستان کے تمام ادارے سپیریئر عدلیہ کو آ کر یہ بتا چکے تھے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جن کو پیش نظر رکھے بغیر آپ آئندہ۔ رضوان رضی صاحب، یہ کیسے ممکن ہوا کہ عدالتوں میں آ کے کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر سزائے موت بھی پا گئے؟ جی یہی تو کنٹروورسی ہے کہ 5 لوگ سزائے موت اور عمر قید کی سزا پا گئے، جن کے بارے میں پاکستان کے تمام ادارے جو یہ ہے وہ عدالت، یہ تو عدالت عظمیٰ کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے اس پورے عمل کے اندر اور جھوٹ بولا گیا ہے اس کے سامنے، اور اس پہ ایک جو اندھا بہرا ہمارے ہاں ایک پرسن کا کمیشن موجود ہے جس کے سربراہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کو بھی نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اتنے بڑی بڑی کنٹروورسی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں ملک کے اندر بہتری آئی ہے اور 75% تک حالات سازگار ہو گئے۔ تو اگر حالات سازگار ہو گئے تو پھر تو ان کی ضرورت ہی نہیں بچتی، اور اگر ان کی ضرورت اب بھی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حالات سازگار نہیں ہوئے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کی دونوں میں سے ایک بات جھوٹ ہے، یا حالات سازگار نہیں ہوئے یا ان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں رضوان رضی صاحب، انہوں نے تو یہ کہا نا کہ دہشت گردی میں کمی آئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کمی آئی ہے نا۔ آپ یہ کہتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ 65 سے 75% تک کمی آئی ہے۔ ہاں جی، اگر بہتری کا ٹرینڈ ہے تو اسے کنٹینیو کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر نہیں 75% تک کمی آ گئی نا، تو اب آپ جو روٹین کا سول اسٹرکچر ہے اسے کام کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ تو ٹائملی ارینجمنٹ تھا نا، اور آپ نے اندر لکھا کہ یہ 2 سال کا ٹائملی ارینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 سال پورے ہو گئے، اتنی دیر کے اندر آپ اب سول کو۔ اور نمبر تیسری بات، اس ملک کے اندر ایک فیکٹری جلائی گئی جس کو ہم بلدیہ فیکٹری کہتے ہیں، اس کے ملزمان کا کیس تو ادھر نہیں آیا۔ 11 مئی والے دن قتل عام کیا گیا کراچی کی سڑکوں پہ، جس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے، فائرنگ کرنے والے موجود ہیں، ان کا کیس تو نہیں آیا اس عدالت۔ سر یہ کیسز ریفر کرنا تو حکومت کا کام تھا نا۔ اس عدالت میں کن کا کیس آیا؟ جن کو کسی شک کی بنیاد پہ پکڑ کے غائب کر دیا گیا، اور جن کے ورثہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بتا دیا جائے کہ ان کا جرم کیا ہے۔ اور آپ کے پاس اتنی ایویڈنس یا اتنا حوصلہ یا اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ یہی بتا سکیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس ہے اور اس کا یہ جرم ہے۔ جناب آپ یہ ایتھنک کلینزنگ نہ کیجیے، ایک مخصوص سکول آف تھاٹ کو آپ ٹارگٹ نہ بنائیے، خدا را اس معاشرے کو مختلف بنیادوں کے اوپر تقسیم نہ کیجیے۔
یہ آپ نفرتوں کی جو فصلیں بو رہے ہیں بندوقوں کے ذریعے، ان کو نہ بوئیے، پورے معاشرے کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا رضوان رضی صاحب، ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے جو متحرک کچھ لوگ تھے ان کو بھی چند دنوں سے چند ایسے لوگ ہیں جن کو غائب کر دیا گیا ہے، جن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، میڈیا اس کے حوالے سے بہت آواز اٹھا رہا ہے، تو ہمیں یہ ایک تھوڑی سی کنٹراڈکشن نظر آتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی مطلب غائب ہیں منظر عام سے، جن کے جو کچھ اسلامی نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کا مسلک کیا ہے اس سے قطع نظر ایسے لوگ بھی غائب ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، لیکن جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہمارا سوشل میڈیا بھی بڑی آواز اٹھا رہا ہے، پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی، اور ان کی بازیابی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ یہ کنٹراڈکشن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ تو اسلامی ذہن رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ کتنے منظم ہیں، اور وہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے جن کے لوگ غائب ہوئے ہیں، ہمارے لبرل، میں انہیں لبرل نہیں کہتا، وہ مذہب بیزار لوگ ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں اسلام کو گالی دی جائے تو ہالینڈ کے اندر بڑی آسانی سے آپ کو وہاں کی ریزیڈنس مل جاتی ہے، وہاں پہ سیاسی پناہ مل جاتی ہے، آسٹریلیا میں مل جاتی ہے، تو یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہوا ہے کچھ ایک مخصوص طبقہ فکر کے اندر، تو اس لیے اس کو اس پس منظر میں دیکھا جائے تو بہتر ہے۔ وہ جو پیجز غائب ہوئے ہیں اس کاروائی کے بعد گئے ہیں، پیجز سے مراد سوشل میڈیا کے پیجز؟ جی سوشل میڈیا کے پیجز، ان کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ مذہب کو، صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، امہات المومنین کو، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو، جو ان کے بارے میں بکواسیات لکھی جاتی تھی، وہ کسی بھی ایک انسان کے بارے میں انسان کے بارے سے برداشت کرنا مشکل ہے، کجا کے ایک مسلمان برداشت کرے۔ اور میرا یہ ذاتی طور پہ فرض تھا کہ میں ان کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ان کے کانٹینٹ کا جائزہ لوں، اور میں نے جب وہ جائزہ لیا تو میرے سے تو 2-4 پوسٹوں سے زیادہ نہیں پڑا گیا وہاں پہ جو کچھ گند اتنا کنٹروورشل مواد تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیجز پچھلے کئی سالوں سے اسی ملک کے اندر آپریٹو تھے، کیا اس وقت ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے جو وہ مسلسل بکواس کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ مشرف کے خلاف موومنٹ کے اندر اور اس کے بعد عدلیہ بحالی کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اس وقت ان کو کھلی چھٹی دی گئی کیونکہ وہ اس وقت ان کے دفاع کے اندر روب عمل تھے۔ لیکن اب جب وہ سارے کام نپٹ گئے ہیں تو ان لوگوں کو منظر عام سے ہٹایا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ جو پیجز تھے، یہ جو کنٹروورشل پیجز ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے، یہ پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہو رہے تھے، اور وہ جو ان کو آپریٹ کرنے والے افراد تھے وہ پاکستان میں نہیں آتے تھے، لیکن گرفتاریاں تو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان آئے اور ہمارے اداروں کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو اٹھا لیا، لیکن میں اس کی قطعاً سپورٹ نہیں کرتا کہ ان کو اٹھایا جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان کے اندر سائبر کرائم کورٹ قائم ہو چکی ہیں اور وہ سزائیں بھی دے چکی ہیں، اور ان کا عمل، ان کا جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے مختصر ہے، اس میں ایویڈنس جو ہے وہ اسکرین شاٹس ہوتے ہیں، لہذا کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سامنے رکھے جاتے ہیں، مواد موجود ہوتا ہے ان کے خلاف۔ ان کے خلاف ثبوت جو ہیں اس کے لیے آپ کو کسی گواہ کی، کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آن لائن پڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے سیو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور جج ان کا جائزہ لے کے سزا سنا دیتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بہانہ بھی نہیں چلتا کہ جناب گواہ پیش نہیں ہوں گے، عدالت کا پروسیجر بڑا لمبا ہوگا، عدالت اس کو آزما چکی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ان کو پیش کیا جائے عدالت میں اور ان کو سزا دی جائے۔ رضوان رضی صاحب، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا کہنا ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا حکومتی پالیسی نہیں، ان کا یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، سیاسی حکومت ہماری جو موجودہ برس اقتدار ہے اس کا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی واردات سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرے، وہ کہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انہوں نے کیا ہے جو لارجر دین دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، لہذا ہمیں اس پہ کنڈیم نہ کیا جائے۔ وہ انہوں نے بڑی چالاکی سے یہ کام کر لیا ہے، تو اب میرا مطلب ہے کہ اب وہ کہیں گے کہ جناب چونکہ بھی پتا اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو آئیے سارے مل کے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بتا دیں، اور ان اداروں کو تو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ بول چکے ہیں 5 مسنگ پرسنز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس لیے
میرا نہیں خیال کہ یہ چونکہ دوسرے مقتدار طبقے سے ہیں تو ان کو کچھ کہا جائے گا، ان کو بڑے آرام سے کسی دن گھر بھیج دیا جائے گا۔ چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو اور تمام مسنگ پرسن جو ہیں وہ سیفلی اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ رضوان رضوی صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ایوب بیگ صاحب، رضوان رضوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اس ساری بحث کو کنکلوڈ کیجئے پلیز۔ وسیم صاحب، میں اس حوالے سے ان کی گفتگو کے حوالے سے چند باتیں کہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر فوجی عدالتوں کے میں بھی ذاتی طور پر خلاف ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں سانحہ پشاور کے بعد، کے بعد آل پاکستان پارٹیز جو جس میں عسکری قیادت بھی بلکہ شامل تھی، سیاسی، اور اس کی جب یہ طے ہوا تھا اور 21ویں ترمیم جو ہے وہ کی گئی تھی، تو اس وقت بعض باتیں اور بھی طے ہوئی تھیں۔ یہ طے ہوئی تھی کہ یہ 2 سال کے لیے ہیں اور اس 2 سالوں میں حکومت عدالتی جوڈیشل ریفارمز کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے وہ جوڈیشل ریفارمز کی؟ کس کی طرف سے وہ کمی رہی؟ اگر حکومت نے وہ جوڈیشل ریفارمز کی ہوتی، دیکھیں نا، فوجی عدالتوں کو ہم سی کہتے ہیں، رضوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ ناپسندیدہ ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہو سکتے ان کے ذریعے، لیکن سوال ہے کہ کیا حکومت کے ذمہ جو کام تھا کیا حکومت نے وہ کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ اسی طرح کی سچویشن ہے جو 2 سال پہلے تھی وہی آج ہے۔ لہٰذا نہ وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، اس کے علاوہ جو اینٹی ٹیررسٹ جو بنایا گیا تھا دھارا، اس کو کوئی فنڈز ملے؟ کوئی نہ ملے۔ حکومتی کارکردگی کا جائزہ جو ہے یا اندازہ جو ہے وہ تو اس بات سے لگائیے نا کہ 2 سالہ مدت ان کو دی گئی تھی فوجی عدالتوں کو۔ اگر ان کی کارکردگی بہتر تھی تو اس حوالے سے ان کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے مشاورت پہلے کی جاتی، نہ کہ یہ کہ عدالتیں مدت پوری ہو جائے ان کی، کام کرنا چھوڑ دیں اور پھر یہ سب جوڑ کے بیٹھیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تو کہوں گا کہ ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے تھی، ہونی نہیں چاہیے، یہ قائم ہونی نہیں چاہیے، جو ہے وہ سارا کام ہو جاتا۔ جو ریفارمز تھیں عدالتی دیکھیے، ججز بھی اپنی مجبوریاں اپنی بتاتے ہیں کہ ہم ان وجہ سے نہیں کر، وہ وجوہات دور کی جاتی، اور 2 سال بہت وقت ہوتا ہے، اس میں وہ دور کی جاتی ہے۔ آج فوجی کارروائیوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنا بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ بیچ میں نہیں آیا، جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 مئی کا سانحہ اس میں نہیں آیا، 11 مئی کا سانحہ اس میں نہیں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی تو حکومت، اس میں خاص طور پر لکھا ہوا ہے کہ فوجی عدالتیں خود کوئی مقدمات نہیں لے سکتی، ایکشن نہیں لے سکتی، حکومت ریفر کرے گی۔ تو حکومت نے نہیں ریفر کیا، اس لیے کہ حکومت کی نااہلی بھی ہے، ان کے سیاسی مفادات تھے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تھے، اور اس معاملے میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں خود وہ ملوث تھے، لہٰذا وہ انہوں نے یہ نہیں بھیجے۔ اس کی وجہ یہ اس کی میں فوجی عدالتوں کو قصور نہیں ہے، خود اس میں بھی حکومت کا قصور ہے۔ اب آئیے اس طرف، دیکھیے بات یہ ہے مسنگ پرسن والا معاملہ۔ دیکھیے مسنگ پرسن کے معاملے میں بھی وہ تو کوئی اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام کا دشمن کوئی شخص ہو، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے، جس کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی اس کے بھی خلاف بات کرتا ہے، اس کا مخالف ہے، اس کو بھی یوں نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو بھی اس کے جرم بتایا جائے، اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے، اس کو صفائی کا موقع دیا جائے، وہ عدالت میں جائے اور عدالت اس کو سزا دے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یوں اٹھایا جانا، یہ انارکی کا طریقہ کار ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ وہ کوئی ہو، اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، اسلام دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، ہمارا دشمن اللہ۔ بھائی صاحب دیکھیں، یہ کتنی ٹریبل بات ہے کہ کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے لوگ غائب ہیں۔ آپ سوچیں آج کل کے دور میں کہ ایک موبائل فون پہ اگر ایک بندہ ٹریس نہ ہو رہا ہو کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹریس نہ ہو رہا ہو تو گھر والے کتنے اپسٹ ہوتے ہیں۔ چہ جائے کہ ہفتے، مہینے، سال ہو جائیں، لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا اس دنیا میں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا اس کو چھوڑ دیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے،
کس مسلک سے تعلق رکھتا تھا. یہ بہت بڑا یہ آپ اس کو ویژولائز اگر آپ کریں اس سچویشن کو, بالکل ٹھیک ہے. کتنی جو ہے بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اچھا میں ایک طرف توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ یہ ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جرم ہو جاتا ہے, مجرم پکڑے نہیں جاتے. کسی نے کیا نا, دیکھیے ایک کوئی کسی نے آئینی جرم کیا, اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معلوم نہیں ہو سکتا. ایک قتل, مجرم نہیں پکڑا جا سکتا, بندہ تو قتل ہوا, لاش تو سامنے پڑی ہوئی ہے, کسی نے قتل کیا ہے نا. یا ایک بندہ غائب ہوا تو وہ غائب ہوا ہے نا, تو کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں نامکمل طور پر حکومت کا قصور ہے, نامکمل طور پر عدالت کا قصور ہے, یہ بنیادی طور پر ہمارے نظام کا قصور ہے. ہمارا نظام اس طرح کا ہے. اگر پاکستان میں واقعتاً وہ اسلامی نظام قائم ہوتا جس کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات اور دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر سے جواب دہی, عمر کو اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. تو وہ نظام جب تک نہیں آتا تب تک یہی ہوتا رہے. وہ نظام جس میں خلیفہ بھی عدالت میں حاضر ہو جائے اور خلیفہ کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ وقت کے خلاف فیصلہ, حق میں وقت کے خلاف خوش دلی سے قبول تو کرے, اس کو خوش دلی سے قبول کرے. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے قاضی کا فیصلہ قبول کیا. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. اسی طرح کیا وجہ ہے؟ نظام اسلامی معاشرے کا حسن ہے, معاشرے کا حسن ہے. حضرت عمر ایک عدالت میں حاضر ہوتے ہیں, انہیں قاضی بلاتا ہے, جاتے ہیں تو وہ قاضی انہیں بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, پہلی ناانصافی نے تم نے کری, تم نے ایک ملزم کو بیٹھنے کی جگہ دے دی جبکہ دوسرا ملزم انڈیو رسپیکٹ دی. تو یہ ہے وہ مساوات کا معاملہ. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی قومیں اس وقت اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان کا طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے قانون اور ہوتا ہے. اسلامی قانون حقیقت میں آئے, اسلامی نظام آئے, قانون ہی نہیں, اسلام کا نظام عدل اجتماعی آئے, تب یہ معاملہ سب درست ہو گئے. وگرنہ کبھی ہمیں حکومت میں کمزوری نظر آئے گی, کبھی ہمیں فوج میں نظر آئے گی, کبھی ہمیں ایڈمنسٹریشن میں نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں ہماری نوکنگ ہوتی رہے گی, کہیں نہ کہیں کام خراب ہوگا. کام صحیح انشاءاللہ اس وقت ہوگا, اس انداز میں ہوگا جب پاکستان میں اسلام کا وہ صحیح نظام ہوگا جس کے تحت وہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ پر پانی پی سکیں گے. ایوب بیگ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.